بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ قابل احترام رونق محفل، معزز و مکرم نگران حضرات و منتظمین و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام میں ادب کی بے انتہا اہمیت ہے اور ہمارے دین کا دار و مدار ہی ادب پر رکھا گیا ہے۔ ادب ایک ایسی اساس ہے کہ اس پر فرائض، واجبات، سنتوں اور ساری دیگر عبادتوں کا دار و مدار ہے اور اس پر سب کچھ قائم کیا گیا ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور یہ بھی کہا گیا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حاضرین، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ادب کہتے کس کو ہے، ادب کا لفظی معنی کیا ہے، اور پھر اس کا دین اور شریعت میں کیا معنی ہے۔ ادب کا اصل لفظی معنی ہے کسی بھی چیز کو سنوارنا، اچھا بنا کر پیش کرنا۔ اسی لیے زبان عربی میں دعوت جو کھلانے کا اہتمام جس میں کیا جاتا ہے، اس دعوت اور دسترخوان کو مأدبہ کہتے ہیں، جو ادب سے بنا ہے، کیونکہ دسترخوان، دعوت کا دسترخوان سجایا جاتا ہے، اس میں اہتمام کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو بھی مأدبہ کہتے ہیں۔ یہ ادب کا لفظی معنی ہے۔ اور دین اور شریعت میں ادب کہتے ہیں ایک ایسا جوہر، ایک ایسی خاصیت جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، جس سے اس کے حسن اخلاق کا پتہ بھی چلتا ہے، اور وہ ہنر جو اس کے اندر موجود ہے اس سے اس کی زینت بھی معلوم ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کے اندر ادب ہوتا ہے وہ اس کے لیے زینت ہوتا ہے، اور جس میں ادب نہیں پایا جاتا اس میں کوئی خوبصورتی نہیں۔ دین اسلام میں خوبصورتی، روپ، رنگت، حسن و جمال یا دولت یا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، خوبصورتی ادب سے۔ ادب ہے تو ساری خوبصورتی ہے، ادب نہیں ہے تو ساری بدصورتی۔ تو ادب بنیاد ہے۔ اسی لیے فارسی کے مقولے میں یہ بھی کہا گیا، شد ادب جملہ طاعات محمود، یعنی ادب کی وجہ سے ساری عبادتیں اچھی ہوتی۔ ادب نہیں ہے تو پھر عبادت بھی عبادت نہیں ہوتی۔ ادب پر ساری قبولیت کا، کمال اور عروج کا دار و مدار ہے۔ حاضرین کرام، ساری کائنات میں سب سے زیادہ ادب جس ذات پاک کا کرنا ہے، صرف مومن کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے، صرف انسانیت ہی اس کے حقدار نہیں ہے، جملہ کائنات، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انسان ہو یا حیوان، چرند پرند، حتیٰ کہ بے جان اشیاء جن کو ہم جمادات کہتے ہیں، جن میں بذات خود چلنے پھرنے یا حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، جیسے پتھر، پہاڑ وغیرہ، ان سب پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں۔ اور یہ ادب کی کیفیت کو حیوان، جانور بھی جانتے تھے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہرن بھی آپ کا ادب کرتے نظر آتے ہیں، اونٹ بھی آپ کا ادب کرتا نظر آتا ہے، سانپ بھی آپ کا ادب کرتا نظر آتا ہے، گھوڑ پھوڑ کے متعلق دیکھا گیا، روایات میں ملتا ہے، وہ بھی ادب کرتا نظر آتا ہے، حتیٰ کہ وہ براق جسے جنت سے لایا گیا تھا، جو بے ادب نہیں ہوتا، وہ خود پسینہ تر پسینہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ کہیں میری وجہ سے حضور کے شان میں بے ادبی تو نہیں ہوئی۔ اسے بھی احساس ہے کہ کہیں اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے۔
تو حاضرین پتہ یہ چلا کہ حیوان اور جانور بھی باادب ہوتے ہیں، بلکہ پتھر بھی باادب ہوتے ہیں۔ اب کوئی انسان اور پھر وہ بھی مسلمان، خود کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو اگر مسلمان بھی کہتا ہے پھر وہ ادب بھی نہیں کرتا، اسے حیوان کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جماعت کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہیں معلوم وہ کیا ہے، دنیا کی کون سی مخلوق ہے۔ کیونکہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب نبی کے بعد ہوتے، لیکن ہمارے پاس سب سے بہترین نمونہ ادب کا اگر دیکھنا ہے تو وہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں فیض پایا، ادب سیکھا، تو نبی نے جو ادب انہیں سکھایا وہ ادب ان سے نظر آتا ہے، ان سے محسوس ہوتا ہے۔ تو حاضرین ہم چلتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب کی کیفیتوں کی طرف۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق روایت میں آتا ہے، احادیث پاک بہت ساری اس کے تفصیلات موجود ہیں، صحیح بخاری، مسلم اور دیگر احادیث پاک کی کتابوں میں بھی یہ روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ظہر کے وقت غالباً مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دیگر صحابہ کرام بھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے، لہٰذا نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرب مدینہ میں کسی ایک قبیلے کے درمیان تصفیہ کروانے کے لیے اور ان کے درمیان کے جھگڑوں کو مٹانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ حاضرین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امامت کے لیے آگے بڑھے، نماز میں آپ کی امامت فرما رہے ہیں، لوگ آپ کی اقتداء کر رہے ہیں، اس درمیان میں حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، لہٰذا حالت نماز میں صحابہ کرام نے صفیں چیر دی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ایک ایک صف آگے بڑھتے رہے۔ حالت نماز میں صحابہ کرام صفوں میں راستہ بناتے ہیں، جبکہ ان کی پیٹھ مسجد کے دروازے کی جانب ہے جہاں سے سرکار تشریف لا رہے ہیں، لیکن ان کو احساس ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی مشہور بات ہے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کو خبر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ان سے بڑے عاشق کون تھے، ان سے بڑے چاہنے والے کون تھے، ان سے زیادہ محبت کرنے والے کون تھے؟ آج ہم جس سے محبت رکھتے ہیں وہ دروازے پہ بھی کھڑا ہوتا ہے، واقعی محبت ہے تو احساس ہونے لگتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا احساس تو پھر محبت بھی کامل نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام آگے بڑھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق خود بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ نماز میں سب سے زیادہ لو لگاتے تھے اور سب سے زیادہ رقت آپ کے قلب پہ طاری ہوتی تھی اور آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ یعنی نہ ظاہری آنکھ سے آپ نے دیکھا، نہ قلب اس طرف متوجہ تھا، حمدن اللہ کے دربار میں آپ کا قلب متوجہ۔ اب ظاہر ہے کہ حضور تشریف لا رہے تو آپ کو احساس ہونا تھا، نبی کا جلوہ تو وہ خدا کے دربار میں دیکھ رہے تھے، اسی لیے آپ کو احساس بھی نہیں ہوا۔ تو نماز میں صحابہ کرام ہتھیلی پر ہتھیلی بجانے لگے، اس طرح ہتھیلی بجانے لگے جس کو بخاری میں تصفیق کہا گیا، حدیث پاک میں تصفیق کہتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز دیکھ کر، آواز سن کر آنکھ کھولتے ہیں اور آپ ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صف اول میں جلوہ افروز ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح حالت نماز میں کھڑے ہیں اسی طرح پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا ان قم علی مکانک، کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو، پیچھے مت ہٹو۔ تو سرکار کا حکم ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پیچھے ہٹنا چاہتے تھے مگر حضور نے دوبارہ حکم فرمایا تو کھڑے رہے، نماز ادا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا مکمل فرما لی۔ جب نماز کی تکمیل ہوئی تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر
میرے کہنے پر بھی کس چیز نے تمہیں آگے بڑھنے سے روکا، اپنی جگہ کھڑے رہنے سے روکا، پیچھے کیوں ہٹے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اب ابو قحافہ یعنی آپ کے والد محترم کی یہ کنیت ہے، عثمان آپ کے والد محترم کا نام ہے، حضرت صدیق اکبر کے والد گرامی کا نام عثمان ہے اور کنیت ابو قحافہ، جیسے حضرت ابوبکر کا نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ حضور تشریف لائیں اور میں سامنے کھڑا رہ کر نماز پڑھوں؟ نماز کے بعد حضرت صدیق اکبر نے یہ جواب عرض کیا۔ تو حاضرین، یہ ایک واقعہ ادب کا، ایک طرف یہ بات رہنے دیجیے، اب ہم دوسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا ان دو واقعات کو ملا کر۔ صلح حدیبیہ کا موقع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ عمرہ فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام کو فرمایا، سارے صحابہ اکرام کو لے کر حضور مکہ شریف کے قریب تشریف لے گئے۔ غالباً 6 میل کے فاصلے پر ایک مقام تھا جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، وہاں پر مشرکین نے یہ کہہ دیا کہ آپ مکہ شریف نہیں آ سکتے، وہیں روک دیا گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اپنا قیام ڈالے اور اس کے بعد بہت ساری تفصیلات ہیں، آخر میں معاہدہ طے ہوا، صلح نامہ لکھا گیا، بات یہ طے کی گئی، اس میں بہت سارے شرائط ہیں، ان شرائط کو لکھا گیا جس میں آغاز میں یہ لکھا گیا تھا، شروع میں یہ لکھا گیا تھا ہذا ما کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ صلح نامہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا۔ تو وہاں جو مشرکین بیٹھے تھے، مشرکین کی طرف سے صلح کرنے والے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ لفظ رسول اللہ مٹا دو، لفظ رسول اللہ یہ مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھو، اس لیے کہ حضور کو رسول ہم مانتے تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ تو لکھ کون رہے تھے؟ حضرت مولا علی سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرما رہے تھے، آپ اپنے قلم سے لکھ رہے تھے، حضور فرما رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی لفظ رسول اللہ میٹ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے حکم پر لکھ رہے تھے مگر نبی کے حکم پر میٹتے نہیں ہیں، کاغذ قلم رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور ما انا بالذی امحو، میری کیا مجال کہ میں رسول اللہ کا لفظ میٹوں؟ حضور آپ نے فرمایا میں نے لکھا، اب آپ کے فرمان کے بعد لکھا ہوں تو پھر میں نہیں میٹ سکتا۔ ادھر صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، حالت نماز میں، نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، حضور پیچھے تشریف لائے ہیں، حضرت صدیق اکبر پیچھے آ جاتے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں کھڑے رہو اپنی جگہ، وہ عرض کرتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے رہ کر نماز پڑھے؟ امامت کا لفظ بھی آپ نے استعمال نہیں فرمایا۔ یہاں ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید ضیاء الدین نقشبندی قادری دامت برکاتہ عالیہ یہ اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں یہ تقریباً کسی شرح میں لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی بڑی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا۔ حاضرین فرماتے حضرت ضیاء ملت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور میں کیسے امامت کر سکتا ہوں جب کہ آپ موجود ہیں، آپ امامت ہی تو کر رہے تھے، لیکن ادب بھی دیکھیے، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ حضور میں آپ کی امامت کیسے کروں، بلکہ یہ کہتے ہیں حضور میں آپ کے سامنے کھڑے رہ کر نماز کیسے پڑھوں۔ وہ نماز پڑھ نہیں رہے تھے، پڑھا رہے تھے، مگر نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے پڑھانے کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ ابن ابو قحافہ کی کیا مجال کہ وہ حضور آپ کے سامنے کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکے؟ تو غور کریں، حضرت صدیق اکبر نماز پڑھانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ رسول اللہ میٹنے سے گریز کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ یہ دو احادیث پاک کے کلمات اور جملے نقل فرما کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن مجید نے فرمایا کہ نبی نے جو حکم دیا وہ لے لو، نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر کھڑے رہو، آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ علی بیٹو، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہاں حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں سے ایک نیا قانون ملتا ہے، قانون یہ ہے کہ حکم پر ادب کو فوقیت ہے۔ اکثر تو قانون یہ ہوتا ہے کہ ادب حکم کو فوقیت ہے ہر بات پر، یعنی جب کسی بات کا حکم آ جاتا ہے تو کر لو، سرکار نے حکم فرمایا کر لینا چاہیے،
لیکن یہاں صدیق اکبر حضرت مولا علی کے اس عمل سے، ادب کے طریقے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، قانون ملتا ہے، دین اسلام کا ایک اصول بنتا ہے، دین کا ایک اصول بنتا ہے کہ حکم ایک طرف ہو، ادب ایک طرف ہو۔ حکم پر عمل کریں تو بے ادبی اگر ہوتی ہے تو ادب پر عمل کرو، حکم کو رہنے دو۔ تو ادب کو حکم پر بھی فوقیت ہوتی ہے، یہ قانون ہے دین اسلام کا۔ اب غور کیا جائے کہ نبی کا ادب کیا شان رکھتا ہے، کیا معنی رکھتا ہے، اور آج لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے متعلق، یا پھر آپ کے تربیت یافتہ شخصیتیں جیسے اہل بیت کرام ہیں اور صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان شخصیتوں کے متعلق طرح طرح کی بیتوں کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ حاضرین غور کریں، ادب بنیاد ہے، ادب تو باپ کا بھی کرنا ہے، ادب تو استاذ کا بھی کرنا ہے، ادب تو شیخ اور مرشد محترم کا بھی کرنا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر جو شخصیتیں ہیں وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام ہیں۔ جب ان کے معاملے میں بے ادبی آ گئی، پھر نبی کا ادب بھی دامن سے، ہاتھ سے دامن چھوٹ گیا۔ تو لازم ہے کہ ہم سراپا ادب بنیں، ہمارا لباس ادب ہو، ہمارا اوڑھنا بچھونا ادب ہو، ہماری آنکھ میں ادب ہو، زبان میں ادب ہو، حرکت و سکنت میں ادب ہو۔ ادب کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ادب سکھایا۔ اب کیسا ادب سکھایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سکھایا، کیا ان میں کوئی عیب، کوئی نقص رہ سکتا ہے؟ کوئی برائی اس میں رہ سکتی ہے جس کو نبی نے سکھایا؟ حاضرین غور کریں، ایک باپ کے سامنے اگر بیٹے کے متعلق کہا جائے کہ تمہارا بچہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، چلتا بھی ہوگا مگر باپ یہ سننا گوارا نہیں کرے گا کیونکہ اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے گندی زبان نکالنے والے لوگوں کے متعلق کیسے سن رہے ہیں اور کتنے ناراض ہو رہے ہوں گے ان لوگوں کی زبان سے جو نبی کے تربیت یافتہ ادب سکھائے ہوئے لوگوں کے متعلق برا کہتے ہیں۔ جب ان کے حق میں برائی کہنے کا حق کسی کو حق نہیں ہے تو پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو برا سوچنا بھی منع ہے، برا سوچنا بھی منع ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالی شان یہ وہ مقام ہے کہ حضرت جنید بغدادی، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی سید العارفین شخصیتیں بھی اپنی سانس روک کر نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں سانس کی آواز نہ نکلے اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو غور کیا جائے کہ ادب کیا معنی رکھتا ہے۔ حاضرین ہم آگے چلتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا صحابہ اکرام نے ہمیں کیسے سکھایا ہے۔ ادب بنیادی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے ماحول میں، گھر بار میں، اپنے بال بچوں میں ادب کا بیج بوئیں۔ پیدائشی طور پر ادب سکھانے کی ضرورت ہے، تربیت ادب کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صحابہ اکرام کس انداز سے کرتے تھے؟ میں عرض کروں گا، پہلے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سن لیجیے۔ شیخ الاسلام والی جامع نظام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ حدیث پاک ہے۔ حدیث شریف کیا ہے پہلے میں سنا دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو بے ادبی سے بچائے۔ لیکن حدیث پاک کی کلمات ہیں۔ کلمات کیا ہیں حدیث پاک کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کو لایا گیا اور اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے چوری کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ فرمایا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو جس کا چوری کرنا ثابت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور یہ شریف عورت ہے، تو پیارے آقا نے فرمایا اپنی شہزادی کا نام لے کر، میں نام نہیں لوں گا، میں بھی اپنے بڑوں کے مطابق چلتا ہوں، ان کے ادب کے مطابق چلتے ہیں۔ اپنی ایک شہزادی کا نام لے کر سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ بھی ہوتی تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کر رہے ہیں۔ حدیث کی امانت داری کی بات کیا ہے؟ ایک ایک لفظ ہو بہو بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ علم میں خیانت ہوتی ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک جب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو وہ کلمات جہاں سرکار کی شہزادی کا نام ہے وہ نام ہی نہیں لکھا، بلکہ یہ فرمایا کہ فلاں بھی اگر کرتی تو میں اسے اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ فلاں کہا مگر نبی کی شہزادی کا نام تک نہیں لیا۔ یہ ادب سکھاتے ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین۔ تو حاضرین ادب بڑا معنی رکھتا ہے ہماری زندگی میں۔
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک جوہر ہے ادب، ایک ہیرے جواہر کی کان ہے. ادب سونے چاندی کا خزانہ ہے. ادب علم و عرفان کی دولت ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ادب جب ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے. معزز حاضرین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک، دوسرے حضرت سیدنا قباد رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک صحابی کا نام بھی آیا ہے. یہ تین صحابہ کرام، غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ تین صحابہ کرام کے متعلق ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ دو صحابہ حضرت قباد اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اور حضرت صدیق اکبر سے حضور نے خود پوچھا. دو صحابہ سے کسی نے پوچھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود پوچھا کہ اے ابو بکر بتاؤ میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہیں؟ انا اکبر ام انت؟ تو حضرت صدیق اکبر، حضرت عباس، حضرت قباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین حضرات ایک ہی جواب دیتے ہیں. جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں انا اسن منہ وہو اکبر منی، یعنی عمر میں بڑا ہوں. چونکہ یہ سارے حضرات کی ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بعض کی 2 سال پہلے ہوئی، بعض کی 1 سال پہلے ہوئی. تو کہتے ہیں کہ عمر میں حضور سے میں بڑا ہوں. میری عمر زیادہ ہے مگر حضور مجھ سے بڑے ہیں. میری عمر زیادہ ہے مگر حضور مجھ سے بڑے ہیں. یعنی لفظ اکبر ساری بڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو صحابہ سے جب پوچھا گیا تو وہ بڑے ہو کر بھی یہ نہیں کہتے کہ میں بڑا ہوں، بلکہ یہ کہتے ہیں میری عمر زیادہ ہے، بڑے تو نبی ہیں. تو کیسا ادب ہمیں سکھایا جا رہا ہے اور آج ہم کس راستے سے گزر رہے ہیں. افسوس، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج کوئی فرانس کا کوئی شخص یا کوئی دوسرے ملک کے غیر مسلم، عیسائی، یہودی بے ادبی کرتے ہیں تو تعجب نہیں ہے ان پر. تعجب تو ہماری صفوں میں رہنے والے غداروں پر ہے، جن کو نبی کا نام لینا نہیں آتا، جن کو صحابہ اہل بیت کا ادب کرنا نہیں آتا. وہ خود گندگیوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گناہوں کی نسبت صحابہ اہل بیت اور نعوذ باللہ نبی کی طرف کرتے ہیں. کس منہ سے بولتے ہیں؟ حاضرین، ادب بنیادی شے ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دین اسلام کی بنیادی ادب ہے. میں ایک اور باتیں عرض کروں گا، زیادہ تفصیلی وقت آپ کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے. ایک صحابی حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. دونوں کے متعلق علیحدہ علیحدہ واقعے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی. آپ خادم ہیں نبی کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 خادم ہیں. 10 خادم ہیں مگر حضور 10 خادم رکھ کر بھی اپنا کام خود کیا کرتے تھے. یعنی خادم اپنی مرضی سے سمجھ کر آپ کا کام کر لیتے تو کر لیتے، لیکن سرکار نے کبھی خادم کو حکم نہیں فرمایا یہ کرو یہ کرو، خود اپنے طور پہ کر لیتے اور وہ موقع دیکھ کر سمجھ بھی جاتے اور کر بھی لیتے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 خادم رکھ کر بھی کسی ایک خادم کو بھی اپنی خدمت پہ کبھی معبود نہیں کیا. حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یہ تھا کہ حضور جب کہیں تشریف لے جانا ہوتا تو آپ کی اونٹنی پر کجاوا ہوتا ہے، لکڑی کا ایک حصہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کی ہڈیاں نہ چبھے اور اس کو تکلیف نہ ہو. اس کے اوپر پھر نرم کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اس لکڑی کے حصے کو کہتے ہیں کجاوا، اور اس پر جو کپڑا ڈالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نمدا. تو یہ دونوں کجاوا کسنا، نمدا باندھنا، یہ حضرت اصلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت اصلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کی حاجت ہوئی تو انہوں نے دوسرے سے کہا کہ آپ کجاوا باندھ لو، اور فوراً گئے، جلدی غسل کر لیا، پھر حضور کی خدمت میں آئے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. سوار ہوتے ہی فرمایا کہ اے اصلع کیا ہوا، آج آپ نے کجاوا کیوں نہیں باندھا؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نور باطن سے جانتے ہیں، علم غیب سے بھی جانتے ہیں، علاوہ اس کے نبی کا تجربہ بھی اتنا کامل ہے کہ کجاوا کس نے باندھا حضور بیٹھنے سے محسوس کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا تبدیلی آئی. یہ جو نزاکت ہے یہ ہمارے آقا کی شان ہے. نزاکت بھی آپ کی شان ہے، علم غیب بھی آپ کی شان ہے، نور باطن بھی آپ کا کمال ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلع کیا ہوا، آج آپ نے کجاوا کیوں نہیں باندھا؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں بے غسل تھا، آپ کے کجاوے کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا. غور کیجئے کہ نبی جس پر سوار ہوتے ہیں اس لکڑی کو بھی صحابہ بے وضو بے غسل ہاتھ میں لگاتے تھے. کیسا ادب صحابہ
کیا کبھی ڈانٹا تھا؟ کبھی یہ فرمایا تھا کہ یہ کیا عجیب کام کر رہے ہیں، تم اپنا کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو؟ بس اتنا نہیں فرمایا، سرکار سب دیکھتے تھے، خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ کیوں؟ حضور جانتے ہیں میرے صحابہ میری تربیت میں پلے ہیں اور حضور کی تربیت نبوت میں بڑے ہیں، پھلے پھولے ہیں، تو ان کے ذریعے قیامت تک نبی کا ادب بھی سکھانا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے سرکار خاموشی اختیار فرماتے اور انہیں خاموشی کے ساتھ سند دے دیتے۔ نبی کی خاموشی بھی سند ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ کوئی بات غلط ہو تو حضور کبھی خاموش نہیں رہتے، غلط اگر بات ہو تو نبی کبھی خاموش نہیں ہوتے، تو حضور خاموشی اختیار فرما کر بھی سند دے دیے کہ یہ کام میرے پاس بھی محبوب اور مقبول ہے اور یہ کرنے والے اللہ کے پاس بھی محبوب ہے۔ حاضرین، اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ آپ کا آمنا سامنا ہوا، وہ دور سے حضور کو دیکھ کر راستہ کاٹ کر اپنے گھر جاتے، غسل کر کے آتے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جلدی کیوں نہیں آئے، تاخیر کیوں کی؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں بے وضو تھا، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ سے مصافحہ کروں اور بے وضو رہوں، تو میں اپنے گھر جا کے وضو کر کے آیا ہوں، طہارت حاصل کر کے آیا ہوں۔ یہ ادب صحابہ کرام کا ہے۔ اور ایک صحابی کے متعلق آخری بات عرض کروں گا، تفصیلات تو بہت ساری ہیں۔ حاضرین، ایک صحابی رسول بیان فرما رہے ہیں، قربانی کے مسائل بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ چار طرح کے جانور ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے، جن کو قربانی جن کی نہیں دی جا سکتی: اندھا، لنگڑا، بہت دبلا اور بہت بیمار۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں کا، سرکار اپنے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے جانوروں کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ پھر وہ صحابی فرماتے ہیں میری انگلیوں سے اچھے نبی کی انگلی، چونکہ آپ اشارہ کر رہے تھے 4 طرح کے جانور، تو وہ انگلیوں کا جو اشارہ کیا، وہ اشارے سے بھی نبی کی مشابہت نہ ہو جائے۔ ہم کیسے نبی کے جیسے ہو سکتے ہیں، ہماری انگلیاں ہمارے اشارے کیسے ہو سکتے ہیں، تو وہ شبہ نہ آ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کی انگلیاں میری انگلیوں سے بہت اچھی ہیں۔ حضور نے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ 4 طرح کے جانوروں کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اب کتنے ادب کی بات کی جائے، کہاں تک کی جائے؟ معزز حاضرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہم سب کو یہی سبق دیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے۔ آج ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دوست و احباب اور گھر بار کے افراد اور اپنے بال بچوں کے ساتھ جب بھی اٹھیں بیٹھیں، سب سے پہلے انہیں دین سکھائیں۔ ہمارے شیخ محترم حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ کے بڑے شیخ گزرے ہیں، آپ یہ فرماتے تھے کہ کچھ بناؤ نہ بناؤ اپنے بچوں کو، مگر مسلمان بناؤ۔ کچھ بھی بناتے بناؤ، نہ بناتے مت بناؤ۔ ڈاکٹر بناتے مرضی، انجینئر بناتے مرضی آپ کی، عالم بناتے ٹھیک ہے، نہیں بناتے کوئی بات نہیں، لیکن مسلمان تو بناؤ۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تفصیلات بہت ساری۔ ایک بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان ہاتھ پاؤں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی خواہش پر سوار ہو کر جاتا ہو، یعنی اپنے نفس کو اپنی سواری بناتا ہو۔ مسلمان وہ ہے، سرکار نے فرمایا، جس کے پاس سب سے زیادہ کائنات میں سب سے بڑھ کر میں محبوب رہوں تو وہ مسلمان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ایمان ہے، جزء ایمان نہیں ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ حصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حصہ نکال دیا جائے تو شے رہتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی گاڑی کے پارٹس ہیں، ان میں سے ایک آئینہ بھی ہے، آئینہ نکال دیا جائے گاڑی رہتی ہے، آپ سیٹ کور نکال دیں گے گاڑی رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ حصہ ہے، جز ہے۔ لیکن نبی کی محبت ایمان کی شرط ہے، یعنی بنیاد ہے، وہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، اور جس طریقے کے قبلے کی شرط کے بغیر نماز نہیں ہے، ایسے ہی نبی کی محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ اب محبت کیسی ہو؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مہینوں تک بھوکا پیاسا رکھا جائے، تو مہینوں تک بھوکا پیاسا رکھا جائے، اس کے بعد کھانا پانی میرے سامنے موجود ہے اور اللہ کے نبی کا جلوہ میرے سامنے ہے، تو میں کھانے
قربانی سے بڑھ کر نبی کے جلوے کو پسند کروں گا. یہ کیفیت اگر قلب میں موجود ہے تو پھر وہ محبت ہے. تو اس طرح کی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک مومن کے لیے لازم ہے، ضروری ہے. بہرحال حاضرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے جلسے ماشاءاللہ ہمارے محترم خسرو صاحب کے مکان پر سالانہ بھی منعقد ہوتے ہیں اور ہفتہ واری بھی درس حدیث پاک منعقد ہوتا ہے. آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، دین اسلام کی معلومات میں اضافہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے کا بہترین ہمیں موقع بھی ملے گا. آج ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، جانتے ہیں، مگر ہمارے لیے بے حد ضروری یہ ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنیں اور یہ طے کر لیں کہ کم از کم ماہ میلاد میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی مختصر کوئی ایک چھوٹی کتاب تو پڑھ لیں، جس کے پیج کم از کم 60 ہوں، 80 ہوں، 100 ہوں یا 20-25 بھی اگر ہیں تو ایک سیرت پاک کی کم از کم ایسی چھوٹی سی کتابیں ملتی ہے جس میں سرکار کی ولادت کا ذکر ہے، والدین کا نام ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کب آپ کا وصال ہوا، کتنے سال مکے میں رہے، کتنے سال مدینے پاک میں رہے، حضور کے غلام کتنے تھے، حضور کے لباس کتنے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کتنے تھے، آپ کے نیزے کتنے تھے، آپ کے تیر کمان کتنے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن کن سواریوں پر سوار ہوتے تھے، اونٹ، گھوڑا اور اس کے علاوہ خچر، اور کیا کیا چیزیں تھیں، جوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نالین شریف کتنے ہیں، کیسے ہیں، عطر حضور کون سا استعمال کرتے تھے، سرما کون سا استعمال کرتے تھے. ایسی مختصر سی کتاب جو 25-30 صفحات کی بھی کیوں نہ ہو، ایسی کتابیں بھی ماشاءاللہ علماء نے بہت کام کر لیا ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ علماء کی ساری کتابیں لائبریریوں میں، دکانوں میں دھول کے حوالے. ہم نے انہیں اپنی الماریوں کی زینت نہیں بنائی. تو ماہ میلاد میں کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی ایک چھوٹی کتاب تو پڑھے، مطالعہ تو کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا کی میلاد کی برکتیں عطا فرمائے اور جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.